السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک ٹیچنگس اکیڈمی۔ امید ہے ناظرین آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سردی کے بارے میں۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردی اپنے ٹیمپریچر سے بہت ہم کو ستا رہی ہے، اور اس کا ٹیمپریچر بتایا جا رہا ہے کہ آج 9 ڈگری ہے۔ تو محترم سامعات، کہ سردی کا موسم جیسے ہی شروع ہو گیا، ہم سب تھوڑے سے گھومنا پھرنا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں میں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی سردی کا موسم آیا گھومیں پھریں، کھائیں، انجوائے کریں۔ لیکن یہ ہم نے اس انجوائمنٹ میں ہم یہ بات بھول گئے کہ یہ سردی ہوتی کیوں ہے، سردی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس بارے میں آج بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی، دوزخ نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، ہمارا دوزخ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا، ایک مرتبہ لینے کے لیے اور ایک مرتبہ چھوڑنے کے لیے، یعنی انہیل ایکسہیل، کہ پہلے جہنم صرف ایک مرتبہ سانس لیتی تھی، یعنی باہر چھوڑتی تھی، لیکن جب سے اس نے شکایت کی تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا۔ جیسے ہی یہ جہنم سال میں ایک مرتبہ سانس لیتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ سانس لیتی ہے، ہمیں یہاں پر دنیا میں ٹھنڈک اس کی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان ایک سانس لیتا ہے تو ایک ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا ہے، اور جب سانس چھوڑتا ہے تو گرم ہوا محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہنم بھی جب سانس لیتی ہے تو اسے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا لینا شروع کرتی ہے، اور جیسے ہی چھوڑتی ہے تو گرم ہوا نکلنے لگتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ سانس لیتی ہے، یہاں دنیا میں سردی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ سانس چھوڑنے لگتی ہے تو دنیا میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ٹھنڈی اور یہ گرمی کیوں پیدا کی گئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک میسج ہے کہ اے بندوں، دیکھو یہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں کیسی کیفیت چھا جاتی ہے، سردی کیسے پھیل جاتی ہے، اور سردی کے اس ڈگری کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے، اس ٹیمپریچر کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہ گرمی کے ٹیمپریچر کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی کے ٹیمپریچر کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو کہ یہ دنیا کے اس ٹیمپریچر کو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو جہنم کے ٹیمپریچر کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک میسج ہے کہ اے بندوں، دیکھو دنیا میں یہ سردی، یہ گرمی تمہارے برداشت کے لائق نہیں ہے، تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تو جہنم کے ان عذابات کو کیسے برداشت کرو گے؟ وہاں کی بری بری چیزوں کو، برے عذابات کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ہرگز تم وہاں کی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میری جہنم خطرناک ہے، میری جہنم عذابات سے بھری ہوئی ہے، تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے اعمال درست کرو۔ بار بار اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، لیکن ہم ہیں کہ موسم کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گرما آ جائے تو ہم ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے میں لگ جاتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی سردی ہو جائے شروع تو ہم گرم چیزیں کھانے میں، گھومنے پھرنے، انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ان موسمات کے ذریعے اللہ رب العزت، ان سیزنوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں وارن کرتے رہتا ہے ہمیشہ۔ تو لہٰذا اپنے اعمال درست کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے۔ بالخصوص میں نے جب جہنم کا ٹاپک شروع بھی کیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک ہے یہ، نہ میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر رہی ہوں، نہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہی ہوں، بلکہ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو اس کی وجہ دریافت کی عورتوں نے تو کہا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، یعنی اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر لعن طعن کرنے شروع ہو جاتی ہو، اور
جیسے ہی ایک چیز نہ ملے تو اس پر ناراض ہو جاتی ہیں، جلد برا بھلا کہنے لگتی ہیں، حسد، غیبت، چغلی، یہ سب چیزیں کیا ہیں ان سے زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ عورتیں کیا کریں، سب سے زیادہ صدقات کریں، یہ صدقات ان کے ان گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہ کفارہ تمہیں کیا ہے جہنم سے بچائے گا، جہنم میں جانے سے روکے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں معراج پر تشریف لے گیا تھا، اللہ رب العزت نے جب مجھے معراج پر دعوت دی تھی، مجھے بلایا تھا تو انوائٹ کیا تھا، تو تب میں نے جہنم اور جنت دونوں کی سیر کی۔ جنت اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو بندہ ابھی مرنا چاہے، لیکن اگر میں جہنم کی چیزوں کو بیان کروں گا، جہنم کی ان چیزوں کو واضح کروں گا تو اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ کیسی کیسی خطرناک چیزیں وہاں جہنم میں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں، اسی بات پر ہمیں وارن کر رہی ہیں کہ جہنم بری ہے، جہنم خطرناک ہے، ہم اس کو ہرگز ڈیزرو نہیں کرتے، نہ ہرگز ہم اس کے چیزوں کو برداشت کر پائیں گے۔ اسی لیے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اپنے اعمال کو سدھارنے کا پروسیس آج ہی سے شروع کر دیں۔ الحمدللہ اگر آپ ایک مرتبہ نیت کر ان اعمال پر عمل کریں گے، ان چیزوں پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرنے کا آج ہی سے پروسیس شروع کر دیجئے، اور اس حدیث پاک کو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے دوسروں تک شیئر کریں، اور آپ ضرور بضرور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے بیل آئیکن کو دبانا آپ ضرور نہ بھولیں۔ مع السلامہ۔